السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. رواه البخاري. ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی. حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. یعنی عشاء کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے. ثم یرجع، پھر وہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے واپس اپنے گھر جاتے تھے. فَيَؤُمُّ قَوْمًا، اور پھر وہاں اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی، لیکن جماعت کے بعد، نماز کے بعد جب یہ اپنے علاقے میں جاتے تھے، اپنے محلے میں جاتے تھے، تو وہاں پر عشاء کی نماز خود پڑھاتے تھے. صحابہ اکرام نماز کی کس قدر پابندی کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نماز ہے اور دو مرتبہ وہ ادا ہو رہے. نماز ایک ہی، عشاء کی نماز ایک مرتبہ پڑھنا، دو مرتبہ نہیں پڑھنا. مگر صحابہ اکرام کا جذبہ بندگی دیکھیے، صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت دیکھیے کہ ایک مرتبہ اپنی قوم سے نکل کر مسجد نبوی آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے. پھر جماعت ختم ہونے کے بعد اپنی قوم کے پاس جاتے تو وہاں پھر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایک نماز دو بار بھی ادا کی جا سکتی. ایک نماز دو مرتبہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ. یہاں جماعت ملی، کسی دوسری مسجد میں گئے وہاں بھی جماعت ملی، تو سنت یہ ہے کہ وہاں کی بھی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، جیسے سلام پھیرا کا دیکھا بازو میں کوئی دو آدمی بات کر رہے تھے، قوم سے جماعت سے الگ تھے، نماز ان لوگوں نے نہیں پڑھی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا کہ ادھر آؤ. صحابہ اکرام کو پکڑ کے لائے تھے. دونوں پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ کانپ رہے تھے مارے ڈر کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، جماعت میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ کہا کہ ہم لوگ اپنے علاقے میں پڑھ کے آئے، اپنے محلے میں ہم لوگ پڑھ کر کے آئے تھے، لیکن یہاں پہ جماعت کھڑی تو ہم لوگ سائڈ میں ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلا، ایسا مت کرو. اذا صلیتما فی رحالکما، جب تم اپنے محلے میں اپنے علاقے میں نماز پڑھ لو، ثم اتیتما مسجد جماعہ، پھر تو ایسی جگہ پہ آؤ جہاں پہ جماعت کھڑی ہے، مسجد میں جماعت کھڑی ہے، وہاں پہ داخل ہو گئے تو فصلیا معہم، تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو. ایک نماز تو پڑھ چکے ہو لیکن جماعت کھڑی ہے. ادب یہ ہے، مسجد کا احترام یہ ہے، جماعت کا احترام یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو گئے تو کنارے پر بیٹھو، الگ تھلگ مت رہو، جماعت میں داخل ہو جاؤ. فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، کیونکہ یہ تمہاری نماز نفل ہو جائے گی. وہ تو پہلا فرض ادا ہو چکا ہے، لیکن اب تم دوبارہ جماعت میں داخل ہو رہے ہو تو یہ تمہاری نفل ہو گئی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، پیارے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. حضرت معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی میں اپنی قوم کو امامت کرتے تھے. معاذ بن جبل علم کے پہاڑ تھے, تقویٰ اور عمل کے سمندر تھے. اللہ رب العالمین نے بہت گہرا آپ کو علم دیا تھا, اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کا امام بنایا تھا. پھر ایک مرتبہ عشاء کی نماز رسول کے پیچھے پڑھتے تھے, اور جب اپنے گھر جاتے تھے, اپنے علاقے میں جاتے تھے, وہاں کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے, امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے. امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو, چل جائے گا, نماز ہو جائے گی. کیا مطلب ہے؟ امام نفل پڑھا رہا ہے, ہم اس کے پیچھے فرض پڑھ رہے ہیں, جائز. امام نفل پڑھا رہا ہے, ہم اس کے پیچھے فرض ادا کر رہے ہیں, نماز ہو جائے گی. دیکھیے حضرت معاذ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے, یہ فرض نماز تھی. جب وہ اپنی قوم کے پاس آتے تھے, پھر وہ اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے, یہ ان کے لیے نفل نماز ہوگی. تو یہ حضرت معاذ تو نفل پڑھا رہے تھے, لیکن ان کے پیچھے پوری قوم, پوری جماعت فرض ادا کر رہی تھی. معلوم کیا ہوا؟ امام اور مقتدی کی نیت میں اگر فرق ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی اثر, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں نماز کی بالخصوص پابندی کرنی چاہیے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم جماعت میں کہیں دوبارہ داخل ہو گئے, دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے, ہم مسجد میں داخل ہو گئے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جماعت میں داخل ہو جائیں اور پھر اس نماز کو 2 مرتبہ پڑھ لیں. پہلی مرتبہ تو فرض ادا ہوگا, لیکن دوسری بار جو ہم نماز میں داخل ہوں گے یہ ہمارے حق میں یہ نفل ہوگی. صحابہ کرام عبادت اور نماز کے بڑے حریص تھے. ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نماز کی بالخصوص پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے, اور دوبارہ خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله